رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت اس پہ بات کریں گے، اور کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنے ہیں، جب ہم وہ کریں گے تو ان کی برکات ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا جو ہے سنت ہے 9 ذوالحجہ کا۔ 9 ذوالحجہ کی تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یا ان دنوں میں جب بھی روزہ رکھنے کا موقع مل گیا، آپ کے لیے آسان ہے تو روزہ رکھیں۔ آج کل دن کافی لمبے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سی بہنوں کے لیے مشکل ہو روزہ رکھنا ان 9 دنوں کا، تو آپ کوشش کریں کہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھ لیں، اینڈ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیں جو کہ عرفہ کا دن ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ منڈے اور تھرسڈے بھی رکھنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو آپ جو ہے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ 9 ذوالحجہ 2 ڈیز بن رہے ہیں۔ حج کا دن جو ہے جو سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہیں ان کا حج کا دن جو ہے وہ سیٹرڈے کے دن بنے گا، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں جو کہ اپنے لوکل مون سائٹ کو دیکھ کے عید کریں گے، ان کا جو ہے 9 ذوالحجہ سنڈے والے دن ہے۔ تو وہ لوگ پھر احتیاطاً یہ کر لیں کہ وہ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، کہ اوبیسلی 9 ذوالحجہ کا مطلب یوم عرفہ کا مطلب تو حج کا دن ہی ہے، لیکن وہ تاریخ تو 9 تاریخ ہوتی ہے، 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ بنے گا، تو آپ کوشش کریں وہ 2 دن ضرور، سیٹرڈے اور سنڈے جو کہ اپنی لوکل سائٹ کے لحاظ سے کر رہے ہیں، کہ جو ہمیں عرفہ یہاں پہ اس وقت جو کہ سعودیہ والے حج کرنے کر رہے ہوں گے، اس دن 9 ذوالحجہ ان کا ہے، حج کا دن ہے، تو آپ اس کا روزہ رکھ لیں، اور پھر احتیاطاً سیف سائڈ کے لیے آپ سنڈے کا روزہ بھی رکھ لیں۔ بعض احادیث میں 9ویں تاریخ کا روزہ آیا ہے 9 ذوالحجہ کا، اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ روزہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور جہنم اور گناہوں سے ڈال بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان 9 دنوں کے روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ جو کہ 9 ذوالحجہ کا ہے وہ ضرور رکھیں۔ ایک دن کے روزے کا اجر کتنا ملتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور فرما دیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 2840۔ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے، ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم یہ 9 دنوں کے روزے رکھ سکیں۔ اگر اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہیلتھ اجازت نہیں دیتی، تو 9 کا روزہ ضرور رکھیں۔ پھر عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے 9 ذوالحجہ کے، کہ غیر حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سنت نبوی بھی ہے، اور بہت بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہے کہ 9ویں ذوالحجہ کا روزہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سے ناراض ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ نے یہ صورت حال دیکھی تو بولے، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر ناراض ہو یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ اپنی یہ بات مسلسل دہراتے رہے، حتیٰ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ زائل ہو گیا، کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آدمی کیسا ہے جو ہمیشہ ہی روزے میں رہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کیسا ہے جو 2 دن روزے رکھے اور 1 دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بھلا کسی کو اس کی طاقت بھی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، اور وہ آدمی کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آدمی کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی طاقت دی جاتی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن ہر مہینے میں اور رمضان سے رمضان تک، ہر رمضان میں پورے روزے رکھنا، یہی صیام الدہر ہے۔ اور پھر کہا کہ عرفہ کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اسے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ بنا دے گا۔ اور عاشوراء محرم کا روزہ ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال کا کفارہ بنا دے گا۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے 2425۔ پھر یہ کہ 9 ذوالحجہ کے روزے کی نیت رات کو ہی کر لینا تاکہ کامل اجر مل جائے اور اس میں کمی نہ کی جائے۔ گھر والوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کروائیں، ان کو ترغیب دلوائیں، ان کو ہمت بندھائیں کہ روزہ رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو بھی جگا لیا کرو اور وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، یہاں تک وہ تاکید کیا کرتے تھے۔ اور روزہ رکھتے وقت نیت کیا ہو، کس طرح کی نیت ہم کر سکتے ہیں، اللہ اس سے گناہ معاف فرما دے انشاءاللہ۔ جب 9 ذوالحجہ کا سورج غروب ہو تو گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے انشاءاللہ۔ ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تجارت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نفع بخش تجارت۔ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم نفع بخش تجارت کی طرف بہت لپکتے ہیں، کس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، کیوں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، یہ نفع بخش تجارت میں آ جائے گا۔ قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کے دروس ہو رہے ہیں، قرآن کی مجالس ہو رہی ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اس پہ تدبر کیا جا رہا ہے، تو ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ قرآن کے ہر لفظ کے بدلے میں 1 نیکی عطا فرماتا ہے، پھر اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے وہ آپ کے، اور 10 گنا سے بھی زیادہ اس کا اجر دیتا ہے۔ ان دنوں میں باقی دنوں کی بنسبت یقینی طور پر جو ہے اجر ملتا ہے، تو پورے یقین کے ساتھ اس چیز کو کوئی بھی عمل کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں۔ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ تہجد کا اہتمام کریں۔ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہی کی ہے۔ ان 10 دنوں کے قیام اللیل کی بھی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو یہ ہے کہ دن بہت لمبے ہو گئے ہیں، راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا ہی ٹائم ان بٹوین ہوتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کر لیں، کیونکہ ڈیورنگ ڈے مشغول ہوتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، تو آپ اس وقت میں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اپنی تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، تو آپ کے پاس کافی 4-5 گھنٹے انف ہیں ڈیپ سلیپ کے لیے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ کامیاب ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش مطلوب ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق جو ہے ہمیں اجر دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ اس کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہے تھے۔ کہا آپ سے دریافت کیا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم 2756 ریفرنس ہے۔ پھر یہ کہ رات کے آخری پہر میں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ والمستغفرین بالاسحار، جب سحری کے وقت اٹھیں کیا کریں، سحری بھی کریں اور ساتھ میں استغفار بھی کریں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے بنیں۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 17 ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔
اسی طرح سورہ زاریات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راتوں کی نیندوں کو کم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب سے دعائیں مانگنے والوں میں شامل فرما لے. آمین. صحیح بخاری حدیث 1145 ریفرنس ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے. ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. تو ہم دیکھیں، ہم دعا مانگیں، ہماری دعائیں قبول ہوں. ہمیں گلہ ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو راتوں کو اٹھیں اور اپنے رب سے مانگیں. ہمارا رب بہت مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. پھر یہ کہ ان دنوں میں صدقے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور ڈالیں، کچھ بھی ہو. ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا نا کہ صدقہ صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتا کہ پیسہ ہی ہے. ہسبینڈ اور وائف کے تعلق بھی بنانا صدقہ ہے، بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے، گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنا صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا صدقہ ہے. مطلب صدقے کی بہت ساری فارم ہم نے پڑھی تھی جو حدیث کی ہے نا، پچھلی ریکارڈنگ حدیث 25. آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے صدقے کی جو قسمیں ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم صرف جو کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ پیسہ ہی صدقہ ہے، نہیں، اور بہت سے طریقوں سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں. قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہ حدیث کا مفہوم ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو کم کر دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، مال میں اضافہ اور برکت کا سبب بنتا ہے. صدقہ دینے والے کو اللہ اس کا بہترین نعم البدل دیتا ہے. ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں میں کیے جانے والے صدقے کے مقابلے میں افضل ترین صدقہ ہے. اگر آپ کی زکوٰۃ رہتی ہے تو پلیز ان دنوں میں کوشش کریں آپ اس کو نکالیں، غریبوں اور محتاجوں کو دیں. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے کا اہتمام کریں، وہ کام جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. کسی کو خوش کرنا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، کسی محتاج کے کام آنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں عام حالات میں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. پھر حج پر جانے والوں کے پیچھے ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، آپ کو بہت اس کا اجر ملے گا. ان کی ضرورت کو خیال رکھنا، اگر کسی کے بچے ہیں پیچھے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. کس کے والدین ہیں پیچھے، بزرگ ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارا جو ہے انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا. صحیح ابن خزیمہ ان کی حدیث ہے 2064. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازی یا حاجی کو سامان مہیا کیا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کرتا رہا، روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے بھی انہی کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ کہ نماز عید کا بہت اہتمام کیا جائے. عید کے بعد جانور قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. قربانی اللہ کے قرب ہی کے لیے دی جاتی ہے، وہ اس کا ذریعہ بنتی ہے، یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کوثر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت یا انعام عطا فرمائے اور زیادہ نعمتیں عطا کرے تو وہ شکر ادا کرے. شکر کیسے کرے؟ نماز اور قربانی سے. نماز میں فرض نمازیں بھی آ جاتی ہیں، نوافل بھی آ جاتی ہیں. قربانی سب سے بڑی قربانی اونٹ کی ہوتی ہے. نہر اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو جتنا مضبوط جانور قربان کرتا ہے، جتنا طاقتور موٹا تازہ جانور قربان کرتا ہے، وہ قیامت کے دن پرسرات سے اس کی سواری بنے گا.
پھر قربانی کرنے کی سنتیں کیا ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کٹوائے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ذوالقعدہ کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر کیا کریں کہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ کوئی بھی نیا چاند نظر آتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وربنا وترضى ربنا وربک اللہ، کہ اللہ بہت بڑا ہے، اے اللہ تو اس کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو اے ہمارے پروردگار تو پسند کرتا ہے، اور اس سے راضی ہو جا، ہمارا رب اے چاند تیرا رب اللہ سبحانہ تعالی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کا عشرہ جو ہے شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد سے کوئی چیز نہ اتارے، اور ایک دوسری روایت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کاٹے۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو یہ ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن، رواہ المسلم کی حدیث ہے یہ۔ پھر یہ کہ گناہوں کو چھوڑنا اور سچی توبہ کرنے کے دن ہے، نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ سچی توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ان دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں، ناراضگی والے کاموں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کرنے کی طرف دوڑ لگائیں، نیکیوں کو زیادہ کرنے کی دوڑ میں لگ جائیں، برے اعمال سے بچنے کی دوڑ میں لگیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنے، اور بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کو یاد دہانی کرائیں، دوسرے لوگوں کو یاد دہانی کرائیں۔ اگر گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو، مثلاً کہ نماز نہیں آپ نے پڑھی، روزے میں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گیا تو اس پہ اصلاح کریں۔ اگر کسی انسان سے متعلق کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس مظلوم کا حق اس کو لٹایا جائے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا جائے کہ دوبارہ سے یہ کام نہیں کروں گا۔ اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سچی توبہ کریں، دل کے ساتھ توبہ کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، پھر دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں، ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، کسی کو کوئی بات سکھا دیں، کسی کو کوئی تعلیم دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی تیمارداری کر دیں، کوئی بیمار ہے، حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ حرمتوں کی تعظیم کرنا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سورہ توبہ 36 آیا کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی کہ گناہ کر کے خود پر ظلم نہ کرو، گناہ گار نہ بنو۔ پھر اسی طرح سورہ حج میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ سن لیا، اب یہ اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہے، ان کی حرمت کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، یہ دل کی پرہیزگاری میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے سورہ حج آیات 30 میں آتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اور اس کے رب کے پاس بہترین اس کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
انسان کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی شاعر اور حدود کی جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اطاعت اور بھلائیوں کا زیادہ راہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دن سال میں بار بار نہیں آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع دے رہے ہیں تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ہم اس سال محروم رہ گئے تو اگلے سال کے ان دنوں کا ملنے کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے۔ پھر یہ کہ اپنی اولاد میں بھی نیکی کا شوق پیدا کریں، بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی ریا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعا کے بارے میں ایک سوال ہوگا یا پوچھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2554۔ اسی طرح یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہیں ان پہ زور دینا چاہیے۔ ابھی ہماری کل بھی بات ہوئی تھی، فرض نماز کو ادا کرنا ہے، نفلی روزے رکھنے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے، تسبیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، سبحان اللہ جتنا ہو سکے وہ پڑھیں، تحمید پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، پھر تکبیر جتنی پڑھ سکیں وہ کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ جتنا پڑھ سکیں وہ پڑھیں، مؤذن کے ساتھ اذان کا جواب دیں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید میں تدبر غور و فکر کریں، قرآن کا کچھ حصہ حفظ نہیں ہے یا کچھ دعائیں حفظ نہیں ہیں تو ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تعلیم دینا، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھا دیں، توبہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان دنوں میں کرنے کی کوشش کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک احسان کرنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، والدین کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر نہیں ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، مہمان کی مہمان نوازی کریں، مہمان کو الوداع کہنے کے لیے جانا چاہیے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، کچھ بنا کے ان کو دے دیں، اسلام کو عام کریں، کھانا کھلائیں، اچھی گفتگو کریں، رات کا قیام کرنے کی کوشش کریں، سنت موقدہ نہیں پڑھتے تھے تو ان کو پڑھنا شروع کر دیں، چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے اس کا اہتمام کر لیں، صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھتے تھے تو ان کو پڑھنا شروع کر دیں، مختلف مواقع کے اذکار جن کے کھانا کھانے کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کے، گاڑی میں بیٹھنے کے، گھر سے باہر جانے کے، سیڑھیاں چڑھنے کے، سیڑھیاں اترنے کے، بیڈ میں جانے کے، صبح اٹھنے کے، بیت الخلاء میں جانے سے، بیڈ نکلنے کے، نیا کپڑا پہننے کے، مطلب ہر چیز کے ہمیں اتنے سنت کے اذکار ملتے ہیں۔ اگر نہیں آتے تو وہ یاد کر لیں، اگر آتے ہیں تو خود بھی پریکٹس کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں، باوضو ہر وقت رہنے کی کوشش کریں، جمعے والے دن کا خاص اہتمام کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، جمعے کے دن جلدی جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ امام کا خطبہ سن سکیں، خالی جگہوں کو پر کریں جب آپ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، صف کو مکمل کریں، مسلمان بھائی کو ملتے وقت مسکرا کے ملیں، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، باہر جاتے ہیں واک کے لیے جاتے ہیں، ابھی دیکھیں ویدر ایسا ہے، کبھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اب پتے پہلے نہیں تھے درختوں پہ اب پتے نکل رہے ہیں، پچھلے دنوں وہ جو شعائیں تھی سبحان اللہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، تو اس ساری چیزیں غور و فکر کی، ان پہ غور و فکر کریں، مسلمانوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، بہن بھائیوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اس پہ صبر کریں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتا تو اس کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کریں، نرمی سے کام لینے کی کوشش کریں، جلد بازی سے پرہیز کریں، سوچ سمجھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، غصے کو پی جانے کی صلاحیت جو ہونی چاہیے ہمارے اندر، وعدہ پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہونی چاہیے، صلاۃ التوبہ پڑھنے کی کوشش کریں، وضو کے 2 نفل جس کو تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کر لیں، دوسروں کو نصیحت کریں، خود جو نصیحت دوسروں کو کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، لا علم جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو تعلیم دینے کی کوشش کر لیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں، ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، نہی عن منکر کرنے کی کوشش کریں، مظلوم کی مدد کریں، نظروں کی حفاظت کریں کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
خاطر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، بہنوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں سے کوشش کریں، اگر کوئی جنازہ ہوا ہے تو اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنے کی کوشش کریں، غم زدہ کی غمخواری کرنے کی کوشش کریں، مصیبت زدہ کو تسلی دینے کی کوشش کریں، نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کریں۔ اور یہ بھی پتہ ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنا وہ آپ کا عبادت میں لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ایسی مجالس کا اہتمام کریں جہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہو، جیسے مسجد وغیرہ میں جائیں، علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، شبہات کو دور کریں، سنتوں کی جو ہے وہ اشاعت کریں، دوسروں تک سنت کو پھیلائیں، دوسروں کو تحفہ دینے کی جو بہترین سنت ہے اس کا رواج پیدا کریں، اس کو دینے کی کوشش کریں، مقابلے میں نہیں کہ کسی نے مجھے اتنا دے دیا تو میں نے اس کو بڑھ چڑھ کے دینا ہے۔ جو آپ کے اندر آسانی سے آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دوسرے کو تحفہ دیں، دوسروں کے ساتھ مصافحہ کریں، اچھے طریقے سے ملیں، بڑوں کی عزت کریں، کسی کا اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قرض ہے اس کو دور کریں، ضرورت مندوں کو قرض دیں، تنگ دست کو ڈھیل دے دیں، اس کا قرض معاف کروا دیں، مقروض کے قرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کر دیں، محتاجوں کے بل وغیرہ جو ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کر دیں، اچھے انسان کی کوئی اچھی سفارش کر دیں، نادم کی غلطی کو معاف کر دیں، اگر کوئی نادم ہو رہا ہے اس نے کوئی غلطی کر دی ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دیں، خرید و فروخت میں فراغ دلی کا مظاہرہ کر دیں، مطلب کہ سو مینی چیزیں ہیں، یتیم کی کفالت کر دیں، کسی مسلمان کا عیب نظر آ گیا ہے تو اس پہ پردہ ڈال دیں، بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کر دیں، اس کی مدد کر دیں، مساجد تعمیر کرنے میں اپنا تھوڑا حصہ ڈال دیں، خیر کی طرف رہنمائی کسی کی کر دیں، کسی کو راستہ دکھا دیں، کتابوں کی اشاعت میں جو ہے اپنا حصہ ڈال دیں، مطلب کہ کوئی بھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں، وہاں سے نصیحت کرنا، سننا، دوسروں کو بتانا، ابھی یہ آڈیو شاید آپ سن رہے ہو تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، یہ بھی نیکی میں آ جائے گا۔ محتاجوں کو قربانی کا گوشت دیں، لوگوں کی شادی کرنے میں مدد کریں، ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو اس میں ایک دوسرے کی صلح کروانے کی کوشش کریں، نیک صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، مطلب سو مینی تھنگز وی کین ڈو۔ حج مبرور ادا کرنے کی کوشش کریں، اوبیسلی اس سال تو نہیں، اگلے سال کے لیے اپنا ارادہ کر لیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے بنیں، درگزر کرنے والے بنیں، ہنرمند کی مدد کریں، لوگوں کو مفت فری میں خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کریں، ان کو کھانا کھلائیں، یتیم کی سرپرستی کرنا شروع کر دیں، ہمیشہ باوضو رہنا شروع کریں، بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنا کتنا اجر کا کام ہے۔ پھر یہ کہ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، عورت کا اپنے شوہر کو بلانے کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ یہ صدقے میں آ جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا، تھوڑا ارلی آ جائیں مسجد میں اور اس کو صاف کر دیں، گھر کے کام کاج کرنا، یہ ساری چیزیں احسان میں آ جاتی ہیں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا احسان کا شکر ادا کر دیں، احسان کرنے والے کو اس کا بدلہ دینا، اس کا حق دینا، اس کے لیے دعا مانگ دیں، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ سے شہادت کا سوال کرنا، مل کر کھانا کھانا، سفید لباس پہننا سنت ہے، کوئی چھوٹا سا پودا لگا دیں اچھی نیت سے، کوئی کسی پھلدار پودا ہو، سائے دار پودا ہو، مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں، مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کریں، بیوی کی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں، مردوں کو یہ چاہیے، اور یہ کہ اللہ کے ایسے اجر کے لیے کسی کو کفن دے دیں کہ آج میں کسی کو پہنا رہا ہوں تو کل کوئی مجھے پہنا دے، پھر روزہ جلدی افطار کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، جوتا پہننے میں دائیں ہاتھ سے پہننا، کپڑے پہننے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پہنے، کسی مسلمان کو لباس دے دیں، جہاں پہ اپنے جوڑا لینا ہے وہ کسی اور کو دے دیں، وصیت خود بھی کریں، دوسروں کو بھی وصیت کرنے کی ترغیب دلائیں کہ وہ اپنی چیزوں کی وصیت کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا انسان کو دوسروں کے قریب کرتی ہیں۔ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، خود پڑھنے کی کوشش کریں، عادت بنائیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، مسواک کرنے کی شدید خواہش رکھنا کہ ایک نماز کو ہم جب مسواک کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، 70 گنا اس کا زیادہ اجر ملتا ہے، اور ہر نماز کو اسی طریقے سے کریں۔ پھر احسن طریقے سے جو ہے کسی کا قرض اس کو لوٹا دیں،
نماز استخارہ پڑھنے کی کوشش کریں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. سجدہ جو ہے شکر وہ بجا لانے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے نیک کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے. مسجد اگر قریب ہے تو پیدل چل کے چلے جائیں. خوش لحانی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگ لینا یا جمائی روکنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ساری نیکیوں کے کام ہیں. قربانی کے جانور کو خوب پال کر موٹا کرنا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نماز کی جگہ پر بیٹھ جانا. جو حج کرنے نہ گیا ہو وہ قربانی کا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے. بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائے. گھر میں داخل ہوتے یا باہر جاتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے. سفر پہ نکلتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہو کر ہاتھوں کو چہرے پر ملنا، سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرنا. پھر یہ کہ اچھی طرح وضو کرنا، چھینک کا جواب دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا. وطر کے بعد 3 دفعہ سبحان الملک القدوس کو پڑھنا. باوضو ہو کے سونے کی کوشش کریں. میں بار بار یہی چیز آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں. پھر خوف زدہ کو تسلی دے دینا، کوئی گھبرایا ہوا ہے اس کو تسلی دے دیں. مسافر کو رات ٹھہرنے کے لیے کہیں ضرورت ہے تو وہ اس کو کر دیں. مسجد کو بخور کرنا، خوشبو لگانا، اس کا اہتمام کرنا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ مسجد کوفت کا باعث نہ بنے. اللہ کا گھر ہے، اس کو اس سے اچھی خوشبو آئے. حج کے لیے جانے والوں کے گھر والوں کو کی اچھی دیکھ بھال کرنا، قیدی کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا. قرآن لے کے دوسروں میں تقسیم کر دیں. علم کے مختلف ذرائع ہیں جن کی اشاعت میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. نماز عید ادا کرنے کی کوشش کریں. گھریلو چیزوں کے استعمال سے جو ہے لوگوں کو وہ استعمال کرنے والی چیزیں گھر کی جو ہوتی ہیں وہ ادھار دے دیں. سو کہ ان کو ضرورت ہے. اگر کسی کو یہاں پہ تو خیر اتنی ضرورت ان چیزوں کی نہیں ہوتی، پاکستان میں زیادہ اس طرح سے ہوتا ہے. پھر یہ کہ حج کرنے والے کے خرچے کا ضامن بن جائیں کہ میں کوشش کروں گا کہ میں حج کروا دوں. جنہوں نے پہلے کر لیا ہوا ہے وہ دوسروں کو جس کی دل کر رہا ہے، جس کی خواہش ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کر دیں. پھر مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنا. پھر یہ کہ امانتوں کی حفاظت کریں. بیماروں کا علاج کرانے کی کوشش کر لیں. اسپیشلی ابھی پاکستان میں یہ ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. پانی جو ہے چھت پہ رکھ دیں. گرمی بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا دانہ ان کے لیے ڈال دیں. یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ ایک ریمائنڈر ہیں. ہم میں سے بہت سی بہنیں یہ کرتی ہوں گی، میں ڈیفینیٹلی میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، لیکن صرف یہ ایک ریمائنڈر تھا میرے لیے سب سے پہلے اور آپ تمام بہنوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شعوری طور پر ان دنوں سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں ذوالحجہ کے بعد ان کاموں میں استقامت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.